ہمارے استاد سے ان کی عمر تقریباً جب میں پڑھتا تھا تو تقریباً میرے خیال میں کہ 90 سال کے قریب تھی، لیکن ماشاءاللہ صحت مند تھے اور چہرے پہ نور تھا، سارا دن حدیث پڑھاتے تھے۔ بس بیٹھے ہیں نا فجر کی نماز پڑھ کے تو ٹھیک 12 بجے چھٹی ہوتی تھی، اور 12 بجے کھانا کھاؤ، 1 گھنٹہ لیٹ جاؤ، ظہر کی نماز پڑھو، پھر سبق شروع۔ ہمارے تو 1 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی نخرے کے لیے، کوئی آ گیا کوئی نہ آیا، کسی کو کتاب بھول گئی، کسی کو رومال بھول گیا، بس چلو شکر ہے، پتہ نہیں ان کے بعد والے کیسے ہوں گے، یہ بھی شکر ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ تو گزارا ہو رہا ہے نا۔ تو اب جناب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تعویذ بھی دیتے تھے اور پانی بھی پڑھ دیتے تھے، لیکن ایک خادم تھا، ان کو کہا کہ جب کوئی عورت آئے نا میرے کمرے میں، اس کو اکیلا نہیں بھیجا، ہر حال میں اس کے ساتھ تم نے آنا ہے۔ تو وہ خادم تھا نا حضرت کا، تو خادم کو تو حجت ہوتی ہے نا اپنے استاد سے، انہوں نے کہا حضرت 90 سال آپ کی عمر ہو گئی ہے، آپ تو اپنی بیوی کے پاس جانے کے بھی قابل نہیں ہیں، تو کوئی عورت اگر آئے گی تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے، ان شیطان یحرک، شیطان شہوت پیدا کر کے حرکت دے دیتا ہے اور بڑے بڑے بزرگوں کو اسے برباد کرتا ہے، کہ خبردار کوئی عورت میرے پاس اکیلے نہ، یہ فتنۃ النساء۔ اسی طرح ایک بہت بڑے عالم نے لکھا ہے کہ شیطان کا بھی فتنہ ہے اور عورت کا بھی فتنہ ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کیدکن عظیم۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب اس کی بیوی نے ساری گیم کھیلی نا جی، کہ دروازے بند اور یوسف علیہ السلام بیچارے اکیلے اندر قید کھڑے ہوئے ہیں، سب نگرانیوں کو خادماؤں کو حکم ہے کہ کوئی دروازے پر ناک بھی نہیں کر سکتا جب تک میں خود نہ نکلوں۔ تو پیغمبر تھے، اللہ پاک نے مہربانی کی، انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں گناہ کروں؟ کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے، دروازے اللہ کی شان سے کھلتے گئے، یہ معجزہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اب جناب وہ پیچھے بھاگ رہی ہے اور پکڑ رہی ہے، کھینچ رہی ہے، کیا کر رہے ہو؟ حضرت نے دیکھا ہی نہیں مڑ کے، اور جب وہاں دروازے مین گیٹ تک پیچھے دوڑتی آئی، الفیا سیدہا لدى الباب، خامد آ گیا سامنے۔ اب 1 منٹ میں دیکھو کیسے گرگٹ کی طرح بدل گئی۔ قال ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، کہ عزیز اس بندے کی کیا سزا ہے جو تیری بیوی پر ہاتھ ڈالے، اس کی عزت سے کھیلنا چاہے، اس کو جیل میں ڈال دو یا عذاب دردناک دو کہ اسے مجھ پہ ہاتھ ڈالا۔ پہلے عشق کا یہ عالم ہے کہ بھاگ رہی ہے، اب جب خاوند سامنے آ گیا تو اب وہ مجرم بن گیا۔ یہی ہوتا ہے عشق میں، لڑکیاں نکل جاتی ہیں، جب پکڑی جاتی ہیں جناب اور 2-3 چھتر لگتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں کوئی عشق مشق نہیں، مجھے تو زبردستی لے گیا تھا۔ یہ آج بھی یہی ہو رہا ہے، 1 منٹ نہیں لگاتی انکار سے۔ میں کہا یہ تو میں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں، کیسا عشق ہے، وہ زبردستی لے گیا تھا۔ تو بہرحال تو حضرت نے جب تحقیق کی تو مجرم بیوی نکلی، تو انہوں نے اس وقت کہا کہ ان کیدکن عظیم، کہ تم عورتوں کا جو مکر ہے نا وہ بہت بڑی بلا ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف جاؤ چھوڑو اس کو، دیکھو اس مسئلے سے بھی منہ پھیر دو، اور اس سے فرمایا کہ واستغفری لذنبک، اپنے گناہ کی معافی مانگو، انک کنت من الخاطئین، تم مجرم ہو، یوسف علیہ السلام مجرم نہیں۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ عورت کا مکر عظیم
بہت بڑا، ان قید شیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر کمزور ہے، تو عورت کا مکر تو شیطان سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی اچھی تعبیر کی، میں نے کہا حضرت یہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا دیکھو اگر شیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو تو بھاگ جائے گا کہ نہیں؟ بھاگ جائے گا۔ انہوں نے کہا جب تم اللہ اکبر کہو گے بھاگ جائے گا؟ بھاگ جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو تو شیطان ہٹ جائے گا کہ نہیں؟ کہ ذکر اللہ خالصا، جب ذکر اللہ کرو تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب ذکر چھوڑ دو تو پھر دل پہ آگے بیٹھ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے ٹھیک۔ انہوں نے کہا عورت کے لیے تم 100 دفعہ اعوذ باللہ پڑھو وہ نہیں بھاگتی، وہ گلے میں پڑی ہوئی بلا جو ہے نا لاکھ لاحول پڑھتے رہو تو شیطان سے زیادہ قوی ہوئی۔ شیطان تو کمزور ہوا، ڈر کے بھاگ گیا، یہ ایسی بلا ہے کہ نہیں بھاگتی۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اتقوا فتنۃ النساء، خبردار عورتوں کے فتنے سے بچنا، کہ سب سے پہلا قتل جو عالم میں ہوا وہ عورت کی۔ بنو اسرائیل میں جو فتنہ آیا وہ عورت کا فتنہ۔ سرکار دو جہاں پر جادو کرنے والی عورتیں تھیں، لبید ابن عاصم کی بیٹیاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت میں زہر ملانے والی عورت تھی خیبر۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ کتنے واقعات ہیں جن میں عورتوں نے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے اولیاء کو بھی نعوذ باللہ راستے سے ہٹا دیا۔ یہ ایسی خطرناک، اور اس کی آنکھوں میں اللہ نے ایسا کوئی مقناطیسی اثر رکھا ہے کہ بس آنکھ ملی تو بندہ گیا۔ اسی لیے حکم ہے نا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آنکھیں بند کر لو، نیچے کر لو، جھکا لو، کیوں اگر آنکھیں نہیں جھکاؤ گے تو پھر فتنے میں پڑ گئے، ابتدا ہو گئی۔ اس لیے اس حدیث مبارک میں بھی حضور پاک نے بار بار فرمایا اتقوا النساء فإن اول فتنة فی بنی اسرائیل من النساء، عورتوں کی وجہ سے تھا۔